السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش اور آباد رکھے۔ ناظرین کرام، شب برات کو اللہ رب العزت نے 5 خاص صفات عطا فرمائی ہیں جنہیں اکثر ائمہ کرام نے بیان کیا ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ناظرین کرام، ان میں سے پہلی خاصیت یہ ہے کہ اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس رات کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، جیسا کہ حدیث رسول میں ہے، من صلی فی ہذہ اللیلۃ 100 رکعۃ ارسل اللہ الیہ 100 ملک 30 یبشرون بالجنہ و30 یؤمنون من عذاب النار و30 یدفعون عنہ آفات الدنیا و10 یدفعون عنہ مکائد الشیطان۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات جو شخص 100 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، جن میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اور 30 فرشتے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں اور 30 فرشتے دنیاوی آفات سے اس کا دفاع کرتے ہیں اور 10 فرشتے اسے شیطانی چالوں سے بچاتے ہیں۔ اسی طرح اس رات کی تیسری خاصیت میں کثرت سے رحمت الہی کا نزول ہونا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ یرحم امتی فی ہذہ اللیلۃ بعدد شعر اغنام بنی قلب۔ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رات بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر میری امت پر رحم فرماتا ہے۔ اس رات کی چوتھی خاصیت یہ ہے کہ گناہوں کی بخشش اور معافی کا حصول، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، ان اللہ تعالی یغفر لجمیع المسلمین فی تلک اللیلۃ الا لقاہن او مشاحن او مدمن خمر او عاقن للوالدین او مصر علی الزنا۔ بے شک اس رات اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے جادو ٹونا کرنے والے، بغض و کینہ رکھنے والے، شرابی، والدین کے نافرمان اور بدکاری پر اصرار کرنے والے۔ اس رات کی 5ویں اور آخری خاصیت یہ ہے کہ اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل شفاعت کا عطا کیا جانا۔ اس رات اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل شفاعت عطا فرمائی۔ وہ اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات یعنی اپنی امت کے لیے شفاعت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 14ویں رات یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2/3 حصہ عطا کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام شفاعت فرما دی گئی، سوائے اس شخص کے جو مالک سے بدکے ہوئے اونٹ کی طرح اپنے مالک حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے تو اس کی شفاعت نہیں کی جائے گی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی کرتا رہتا ہے تو اس کی شفاعت اس رات میں بھی نہیں کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔